کشمیر کے کلچر میں صبح اٹھ کر عبادت کرنے کا، جلدی کام پر جانے کا ایک بہت خوبصورت کلچر ہے، اور صبح اٹھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رات کو جلدی سو جاتے ہیں سب۔ کھانے پینے میں لسی، مکئی کی روٹی، ساگ، گھر کی مختلف سبزیاں، ٹماٹر جو خشک کر کے، جن کو چینگن کہا جاتا ہے جو گوجری زبان میں، اور خشک سبزیاں جو پھلوں کی صورت بھی خشک کر کے رکھی جاتی ہیں، ان کو جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس وقت پکایا جاتا ہے۔ کڑان کا ساگ ہے جو لسی کو خشک کر کے اس کو رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے۔ کنجی کا ایک ساگ ہے، بہت ڈھوکوں سے ملتا ہے وہ۔ اور چٹنیوں میں اخروٹ کی چٹنی ہے، داڑو کی چٹنی ہے، جیسے چھوٹے انار ہوتے ہیں، شہر میں انار ملتے ہیں لیکن انہی کی شکل کے ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں میں لگتے ہیں، ایک مختلف درختوں پہ، ان کے ساتھ ان کے دانے نکال کے ان کی چٹنی بنائی جاتی ہے۔ اور ٹمبر ایک ایسا درخت ہے جس کے جو کانٹے دار درخت ہوتا ہے، اور اس کی مسواک بھی بنائی جاتی ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بیڈز کی طرح دانے بنے ہوتے ہیں، ان کو اتار کر چٹنی میں مکس کیا جاتا ہے پیس کر۔ اور پودینے کی چٹنیاں اور ٹماٹر کو گرینڈ کر کے یا پیس کے ٹماٹر کی چٹنی بنائی جاتی ہے۔ اور شادی بیاہ میں اپنے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، آگ کے الاؤ پر پورے پورے بکرے بھونے جاتے ہیں۔ جیسے شہروں میں سجی پکائی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ آگ کے اوپر اس کو دہکا کر پکایا جاتا ہے۔ اور وہ افغانیوں کی طرح اس میں چاول نہیں شامل کرتے، خالص گوشت کو بھونا جاتا ہے۔ اور شادی ان کی کئی دن تک چلتی ہے۔ جو گوجری کلچر کی شادی ہے، اس میں کئی دن لوگ آتے ہیں اور خواتین آتی ہیں، راتوں کو دیر تک بیٹھتے ہیں، گیت گاتے ہیں، اور اس کے ساتھ گھر کی لپائی کے لیے مٹی کھودنے کے لیے بہت دور جنگلوں میں بھی جاتے ہیں، اور مختلف زمینوں سے کھود کر نکالی جاتی ہے، مختلف رنگ کی مٹی ہوتی ہے، اس میں پیلا رنگ بھی ہوتا ہے، لال رنگ بھی شامل ہوتا ہے، اور سفید رنگ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیواروں پہ جب وہ مٹی لائی جاتی ہے تو سفید دیوار پوری اس کی لپائی کر کے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پھول بنائے جاتے ہیں، اور انگلیوں کے ساتھ نشان بنا کر اس پہ مختلف قسم کی کشیدہ کاری کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری اس کلچر میں شامل ہے، شادی بیاہ کے کلچر میں، کافی دن پہلے مل جل کر چاول صاف کیے جاتے ہیں اور مسالے کوٹے جاتے ہیں یا سل کے اوپر پیسے جاتے ہیں، اور کئی دن تک دلہن کو اور دلہے کو باہر نہیں جانے دیا جاتا ہے، اور انڈا اور ہلدی ڈال کر اس کا ایک ماسک تیار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دلہے کے چہرے پہ اور دلہن کو بازو پہ اور ہاتھوں پہ، چہروں پہ لگایا جاتا ہے، اور ان کو بعض اوقات منہ دھونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے پھر جب شادی والے دن وہ تیار ہوتے ہیں تو ان کو روپ اچھا آتا ہے۔ اور چینی پتی کی مہندی، جیسے کالی چائے کی جو مہندی، کالی چائے کو اور لپٹن چائے کو، اس کو اور چینی کو مکس کر کے ایک ڈبے میں، گھی والے ایک خالی ڈبے میں رکھ کے بیچ میں ایک پیالہ رکھا جاتا ہے مٹی کا، اور اس کو اوپر سے آٹا لگا کے سائڈوں سے بالکل بند کر دیا جاتا ہے۔ اس سے ایک اچھے کلر کی ایک مہندی تیار ہوتی ہے، جسے وہ خواتین ساری لگاتی ہیں، اور دلہن بھی، اور کئی دن تک اس کے ہاتھوں سے وہ اس کا کلر اترتا نہیں۔ اور بارات کے آتے ہوئے جو بارات کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو گاؤں میں دیکھا جاتا ہے کہ آس پاس کے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی اپنے زمینوں پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی اپنے کھیت میں ہوتا ہے، کوئی اپنے گھروں کی چھتوں پہ ہوتا ہے، لیکن ہر ایک بارات کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ بارات کا ویلکم کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ اور گھڑولی بننے کی بھی ایک رسم ہے وہاں پہ، دولہے کی بہنیں اور جو دلہن کی دوست ڈالی جاتی ہے لڑکی، وہ سارے مل کے جاتے ہیں اور پانی بھر کر دور سے لاتے ہیں، کسی چشمے سے، ڈلے سے، کسی ناڑے سے پانی بھرا جاتا ہے۔ اور دولہے کے منہ کے آگے رومال رکھنا ایک خوبصورت رسم ہے، کیونکہ وہ اس سے اس کے حیا کا تقاضا ہے کہ اس کو کوئی دیکھے نہ اس کی دلہن کے سوا۔ اور دلہن کو ڈولی میں لے کر جایا جاتا ہے، مطلب 2 یا 3 4 بندے ہوں گے، وہ ڈولی میں لے کے جائیں گے، اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دلہن کو کئی دن دلہا بھی نہیں دیکھتا، اور اس کو وہ چہرہ جو ہے وہ اس کو کھینچ کر، یہ بڑی خوبصورت رسم ہے، اور آج کل وہ چیز نہیں ہے۔ اور دلہن وہ مطلب جتنی بار بھی کوئی اگر آ جائے گا تو وہ پلو اوپر کر لے گی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں گوجری کی ٹوپی، جو ماشاءاللہ سے بہت اہمیت کی حامل ہے، یہ میں نے اس وقت پہنی ہوئی ہے، جو اس کی خوبصورتی یہ ہے، اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ سردیوں میں بھی کام آتی ہے اور گرمیوں میں بھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری نانیاں دادیاں کبھی سر ننگا نہیں کرتی تھیں، اور وہی بات ہے کہ ان کی آخرت کے حساب سے بھی ان کے لیے اچھا رہا وہ۔ اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارے مذہب، ہمارے دین کے حوالے سے بھی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ اب کوئی آ جاتا تھا تو اس کو دوپٹہ ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد خواتین کا جو لباس ہے،
گوجری کلچر کا جو لباس ہے یہ ماشاءاللہ سے اتنا کھلا ڈلا ہوتا ہے, اتنا مطلب یعنی کہ کشادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایمرجنسی میں بھی کسی فوتگی پہ, کسی کی شادی, کسی بیاہ میں, کسی اچانک آپ کو کہیں جانا پڑ جائے, شہر میں جانا پڑ جا رہا ہے, جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو آپ بلا جھجک آپ چھوٹی سی ایک چنری رکھ کے آپ جا سکتے ہیں کہ آپ کو کسی بھرکے کی یا کسی بڑے چادر کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ زیورات میں ہے دلڑا, ابھی آپ کو دکھایا تھا وہ چاروں طرف سے جیسے چھوٹے چھوٹے سکے کے, وہ آج کل کے 5 روپے کے سکے آ رہے ہیں, تو اس حساب سے سائڈوں پہ اس کا کام ہوا ہوتا ہے. ٹکا اور گانی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ تو اس کا بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں, ان کے موتیوں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. رومال ہے ہماری ایک کلچر کا حصہ کہ کہیں جاتے ہیں, اب ہم ٹیشو لے کے جاتے ہیں, لیکن اس وقت ہم نے تو آج بھی رومال اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری وہ ثقافت جو ہے نا وہ یادگار رہے اور اس کا ہم اس کی حفاظت کر سکیں. اور بندی ناڑے کو کہا جاتا ہے, زاربند کو. اور لونگ ہے ایک بہت بڑے سائز کا, ناک کے اوپر لگایا جاتا ہے, لیکن وہ ایک کوکے کی طرح ہوتا ہے, تیلے کی طرح ہوتا ہے, لیکن وہ بہت چوڑا ہوتا ہے کہ ناک سے بھی بڑا, اس کو لونگ کہا جاتا ہے, وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک کڑا ہوتا ہے جو کافی موٹے سائز کا کڑا ہوتا ہے, اور چھاپ ہوتی ہے انگوٹھی جس کو کہا جاتا ہے, بڑی خوبصورت چاندی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں. اور چوڑیاں ہوتی ہیں مختلف جن کو بنگ کہا جاتا ہے, گلے کا ایک ہار ہوتا ہے, جھمکے ہوتے ہیں, کانٹے جن کو کہتے ہیں گوجری زبان میں کانٹے کہا جاتا ہے, بالیاں. اور اس کے علاوہ ایک خوبصورت, جو سب سے خوبصورت چیز جو دلہن کے لیے بہت ضروری ہے اور دلہے کے لیے بھی, وہ ہے سکا اور سرما. اور سکا اور سرما ہو تو سرمے کے لیے سرمچو اور سرمدانی بہت ضروری ہے, اور اس کی موجودگی کے بغیر سرما بالکل بیکار لگتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ چچلی ہے ہماری جس میں ہم لسی بناتے ہیں, ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھی ہوں گی پکچرز میں. اور کڑ مدانی اسی کے اوپر, چچلی وہ ہوتی ہے, نیٹا اس کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے, ایک ڈنڈے کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. اور کڑ مدانی وہی والا جو پورا ڈنڈا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اوپر لگایا جاتا ہے, جس کے ساتھ پکڑ کے اس کو ایک چھوٹی چھوٹی. اور اس میں ایک بڑی خوبصورت یہ چیز ہے کہ گاؤں میں جب دیسی مرغے پکائے جاتے تھے اور ان کی جو ہڈی وہ رکھی جاتی تھی اس کی, وہ وہاں پہ اس کے اوپر لگا کے اس کو خشک کر کے ٹانگ کی ہڈی اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے, اور بڑا مضبوط ہوتا تھا, کبھی نہیں وہ ٹوٹتا تھا. اس کے علاوہ دہی کی ڈبی ہوتی ہے ایک, جس کو ایک چشمے یا ڈلے کے کنارے جا کے رکھا جاتا ہے اور اچھا دہی جمتا ہے. اور سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے ہمارے کلچر کی کہ وہاں پہ کئی دن پڑا رہے گا دودھ, لیکن یہ کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا, وہاں سے ڈبی چوری ہونے کا خطرہ نہیں ہے. اور پرانی چیزیں رکھنے کے لیے ایک ٹرنک ہوتا تھا, باکس ہوتا تھا جو ٹین کا بنا ہوا ہوتا تھا, اس میں پرانی چیزیں پیچکس وغیرہ یہ وہ آج خواتین شہروں میں بھی دیکھیں تو بڑا ڈھونڈنے کے لیے شروع ہو جاتی ہیں, جب کوئی چیز مانگتا ہے اگر تو ان کو ملتی نہیں. لیکن ہماری پرانی نانیاں دادیاں بڑا اس کلچر کا خیال رکھتی تھیں, وہ ٹرنک میں ساری چیزیں سنبھال کے رکھتی تھیں. ان کو کوئی پرزا بھی مل جاتا تھا, کوئی پیج, کوئی کیل کوئی مل جاتا تھا, وہ جا کے اس میں ڈال دیتی تھیں, اور بوقت ضرورت جب بھی کوئی کسی کو کام پڑتا تھا تو وہ اس میں سے نکال لیتے تھے. اور اس کے علاوہ ایک لکڑی کا صندوق ہوتا ہے جس میں بڑے والے ہتھوڑے یا اس ٹائپ کی کوئی چیز رکھنی ہو یا کوئی ایسی چیز محفوظ کرنی ہو تو اس میں. کلوہٹا ہے جس میں آٹا جمع کیا جاتا تھا, مٹی کے بنے ہوئے ہوتے تھے, بہت بڑے بڑے سائز کے ڈرم کی طرح کے, جیسے آج کل ٹینکیاں ہوتی ہیں پانی کی. کٹھار ہوتے ہیں جو لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس میں راشن کے لیے مطلب چاول ڈالے جاتے تھے. ظاہر ہے پہلے وقت کے جو لوگ ہوتے تھے وہ جمع کر کے رکھتے تھے. اس کے علاوہ ہمارے کلچر میں اوڈ ہے, کچے گھروں کے اوپر وہ جو لکڑی بڑی بڑی ان کو کڑیاں ڈالی جاتی تھی, ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے, ان کو گانڈے کہا جاتے, وہ ڈالے جاتے تھے. ان کے اوپر پھر چھوٹی چھوٹی سی چانٹیاں سی جیسے جو ہے نا آدھی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں وہ ڈالی جاتی تھی. اس کے بعد پھر وہ اور کچھ چیزیں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی, بلکہ کھرو یا کھاری کچھ ایسی چیز چھوٹی سی ایک ہوتی ہے جس کو وہ کھوکھریاں وہ ڈالی جاتی ہیں بلیوں پہ, بڑی خوبصورت ہوتی ہیں وہ. اچھا, اس کے علاوہ لیتری ہے جو وہ ہماری لیتری کا ایک یہ کلچر ہے خوبصورت ماشاءاللہ سے, کہ خواتین جو ہیں وہ جس گھر میں لیتری ہوگی وہاں پہ ان کے گھر سے دہی بھی جائے گا, لسی بھی, جو چیز میسر ہوگی وہاں پہ جائے گی. وہ جا کے چٹنی بنائیں گی, اکٹھی روٹیاں بنائیں گی. لیتری جو ہے نا گھاس کاٹنے کا ایک پورا ایک انتظام ہوتا ہے, مختلف پورے علاقے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, بلکہ ایک آواز میں سب جمع ہو جاتے ہیں, یا بتایا جاتا ہے پہلے دن پیغام بھیجا جاتا ہے کہ آپ لوگ آئیے گا ہمارا گھاس کاٹنا ہے. گھاس کاٹنے کی ایک رسم ہوتی ہے, اس میں سارے محلے کی یا جاننے والے جتنے بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ سب اسی گھر میں کھانا کھاتے ہیں, اسی گھر میں دن کا کھانا تیار ہوتا ہے, لسی بنائی جاتی ہے, اور خواتین اپنے سروں پہ اٹھا کے ان کی جو روٹی بنائی جاتی ہے وہ سر پہ اٹھا کے کھانا سارا ان تک پہنچاتے ہیں, اور وہ کلمے کا ذکر کرتے ہوئے گھاس کاٹتے ہیں. لیکن بعض لوگ, اب یہ دنیا تھوڑی سی بدل گئی ہے,
اس طرف سے ہم نے رجحان ختم کر دیا ہے، ڈھول کی طرف آ گئے لوگ، اور بعض لوگ ڈھول بھی بچا کر اس کو گھاس کی کٹائی کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم جب پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں، مٹکے یا گاگرے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، تو ہماری اس میں ننگے سر پہ نہیں رکھتے، اس کے لیے کپڑے کے بنے ہوئے ایک یا گھاس کو رول کر کے اس کے اوپر کپڑا چڑھا کے ایک اینو نما چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے، اس کو اینو ہی کہا جاتا ہے۔ اب میں بھی اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، اینو اور اس کو اینو کہا جاتا ہے، وہ سر پہ رکھ کے، اور اس اینو کے ساتھ ایک تو سمپل ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، سادہ اس کپڑے سے بنایا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ بالکل بیٹ سے لگا کے بڑے موتی اور بڑے وہ اس کے ساتھ لگا کے رنگ برنگے پھول، اور اس کو بڑا رنگدار کیا جاتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہماری ایک چوکی ہوتی ہے جو ہاتھ سے بنائی ہوئی ہوتی ہے، بیٹھنے کے لیے، بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے۔ چولہا ہمارا ہاتھ سے بنا ہوا ہوتا ہے، مٹی کا، بڑا خوبصورت، آپ نے دیکھا ہوگا میں بھی شاید اس میں، اور اس کے ساتھ ہی ایک بٹولہ اس کو کہا جاتا ہے، مطلب ایک چولہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک اور 2 گگ والا بنایا جاتا ہے بٹولہ، جو کھانا پکا ہوا ہوتا ہے اس پہ رکھ کے اس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے انگار کوئلے ڈالے جاتے ہیں، کہ گوجری میں اس کو بٹولہ کہا جاتا ہے۔ اس